بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چنڈال نے تیسری واردات اپنے بیٹے کے ساتھ کی۔ ہنسراج جوگیا کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا، پھر اس کی آتما کو ایک صحت مند گھبرو جوان کے جسم میں پہنچا دیا۔ اس نوجوان کا نام منوج اگروال تھا۔ وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا، عیاشی میں دولت کو پانی کی طرح بہاتا تھا۔ اس رات اس نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی۔ اس شراب کو ہضم نہ کر سکا۔ اس نے کئی بار کہہ کہ اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کی سانس رک گئی۔ پھر ڈاکٹروں نے اس کی نبض ٹٹولنے کے بعد کہا یہ مر چکا ہے۔ ان کے ایسا کہنے کہ صرف 1 منٹ بعد ہی وہ پھر زندہ ہو گیا۔ اس کے اندر ہنسراج جوگیا نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ نبض ٹٹولی، اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنا، پھر حیرانی سے کہا زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ میں نے آج تک جس کی بھی موت کی رپورٹ دی وہ کبھی غلط نہیں ہوئی۔ آج تم نے غلط ثابت کر دیا۔ منوج اگروال اور ہنسراج جوگیا کے ذہن مشترک ہو گئے۔ ہنسراج کو معلوم ہونے لگا کہ اب وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، دولت کتنی ہے اور وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ اسے صرف چند سیکنڈ میں یہ بات اس لیے معلوم ہونے لگی کہ منوج کا دماغ ہنسراج کا تھا اور ہنسراج کا دماغ منوج کا تھا۔ چنڈال نے کہا یہ کمبخت منوج بھی تمہاری طرح بہت پیتا تھا اور عیاشی کرتا تھا۔ اس کی موت سے سبق حاصل کرو۔ اتنی پی لی تھی کہ اس کا دم اکھڑ گیا تھا۔ تم اگر پیو گے تو میں تمہیں مار ڈالنے کے بعد زندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یاد رکھو تمہاری آتما کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں گا، کسی کے جسم میں نہیں پہنچاؤں گا۔ پتا جی میں کان پکڑتا ہوں، اب کبھی نہیں پیوں گا۔ مجھے بہت بڑا سبق ملا ہے۔ میرے پینے کی وجہ سے نہ جانے کون دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر آ گیا تھا، پھر میرے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ اس نے پوچھا اگر میں صحیح وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ میں مانتا ہوں اگر آپ وقت پر نہ آتے تو وہ دشمن میرے ذریعے آپ تک پہنچ جاتا، مجھے تو مار ہی ڈالتا، لیکن آپ کو بہت نقصان پہنچاتا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے اٹھو، اسپتال کا بل ادا کرو اور باہر جا کر کسی ٹیلی فون بوتھ سے فرمان کو مخاطب کرو۔ میں نے انیتا کے خیالات پڑھ کر اس کا موبائل فون نمبر معلوم کیا ہے۔ وہ اسپتال کا بل ادا کر کے باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے بولا پتا جی یہاں منوج اگروال کا موبائل فون رکھا ہوا ہے، کیا میں اس موبائل فون کے ذریعے فرمان کو مخاطب کروں؟ نہیں، تم کار ڈرائیو کر کے آگے جاؤ، اسے کسی فون بوتھ سے مخاطب کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ فرمان CLI میں تمہارا نمبر معلوم کر لے پھر تمہارے پیچھے پڑ جائے۔ وہ وہاں سے کار ڈرائیو کرتا ہوا ایک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے آ کر رک گیا۔ کار سے اتر کر بوتھ میں جا کر فرمان کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ کھونے پر چنڈال نے آواز بدل کر گمبھیر لہجے میں مخاطب کیا، ہیلو میں بول رہا ہوں۔ فرمان نے پوچھا میں کون؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے دشمن کو کیا نام بتاؤں؟ میرا خیال ہے تم اس کا کریا کرم کروا چکے ہو۔ اچھا تو تم چنڈال جوگیا ہو؟ میں تمہاری بیٹی کے دشمن نہیں ہوں، دشمن تو تم خود ہو۔ اب اپنی بیٹی کی قسم کھا کر سچ بولو، کیا تم نے اسے ہلاک کیا ہے؟ تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ جس طرح بنگلے کے بند دروازوں کے اندر اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ہلاک کیا گیا ہے۔ مرنے والی مر چکی ہے، اب وہ کیسے ہلاک ہوئی، کس نے ہلاک کیا، یہ معلوم کر کے کیا کرو گے؟ کیا یہ سب کچھ معلوم کرنے سے وہ زندہ ہو جائے گی؟ تم باتیں بنا رہے ہو، صرف ایک بات کا جواب دو۔ میں نے تمہیں بیٹی کی قسم دی ہے، کیا تم نے اسے ہلاک کیا ہے؟ چنڈال خاموش رہا۔ فرمان نے کہا میں تمہیں بیٹے کی قسم بھی دیتا ہوں، سچ بولو۔ تب اس نے کہا ہاں میں نے ہلاک کیا ہے، تاش کے پتوں نے سچ کہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ اگر میں موجود نہ رہتا اور وہ مر جاتی تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا کہ میری موجودگی میں ہی موت ہو اور میں اس کی آتما کو دوسرے خالی جسم میں پہنچا دوں۔ او گاڈ، انیتا نے بتایا تھا کہ تم آتما شکتی کے ذریعے کسی کی آتما کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کر دیتے ہو۔ میں نے یقین نہیں کیا تھا، اب یقین کروں گا کیونکہ مجھے میری انیتا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے انیتا کو کس کے جسم میں پہنچایا ہے؟ یہ تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اسے ایک نئی زندگی دے کر اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے اور اس کے ذہن سے تمہاری تمام یادیں مٹا دی ہیں۔ نہ وہ کبھی تمہیں یاد کرے گی نہ تمہاری طرف آئے گی، تم اسے تلاش کرتے رہ جاؤ گے۔ میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اب کبھی ہم باپ بیٹی اور بیٹے کے راستے میں نہ آنا، ورنہ تم بھی جان سے جاؤ گی اور تمہاری آتما اس دنیا میں بھٹکتی رہے گی۔ میں اس آتما کو پھر کسی جسم میں نہیں پہنچاؤں گا۔ جاؤ اب سوچتے رہو اور انیتا کو یاد کرتے رہو، اب وہ کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر ہنسراج نے اپنی باپ کی مرضی کے مطابق ٹیلی فون بند کر دیا۔ اعلیٰ بی بی کا موجودہ نام نیہا تھا، وہ شانتا بائی کی بیٹی تھی۔ ہم باپ بیٹی نے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق میں نیہا کا سرپرست تھا۔ بچپن سے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال لگتا آیا تھا۔ تنویمی عمل کے مطابق شانتا بائی وہی سمجھ رہی تھی جو ہم باپ بیٹی سے سمجھا رہے تھے۔ اس طرح شانتا کو ہماری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا بلکہ فائدہ ہی فائدہ تھا۔ ایک تو ہم اسے اس کے بدترین دشمنوں سے تحفظ دے رہے تھے، پھر میں اس کے وسیع و عریض کاروبار کو سنبھال رہا تھا، اسے خسارے سے بچا رہا تھا اور منافع کی شرح بڑھا رہا تھا۔
کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ شانتا اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک بیٹی نیہا تھی جو مر چکی تھی اور یہ بات میں اس کے ذہن سے بھلا چکا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ نیہا آج بھی زندہ ہے اور اس کے ساتھ ہندوستان آ کر رہ رہی ہے۔ تمام رشتہ داروں اور کاروباری دنیا کے لوگوں کی نظریں نیہا پر رہتی تھیں کیونکہ وہ تنہا اپنی ماں کی دولت اور جائیداد کی وارث تھی، پھر بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھی۔ کتنے ہی رشتہ دار نوجوان اور بوڑھے دل ہار چکے تھے، اسے حاصل کرنے کے لیے سو جتن کرتے رہتے تھے۔ دیوانوں اور پروانوں کی اس بھیڑ میں سب سے زیادہ اہمیت کندن کپور کی تھی۔ وہ شانتا بائی کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ وہ 30 برس کا ایک دبلا پتلا سا جوان تھا۔ معمولی شکل و صورت تھی لیکن خود کو گلفام سمجھتا تھا۔ الا بی بی عرف علی کے تمام عاشق کندن کپور سے یا تو خوفزدہ رہتے تھے یا اسے کتراتے رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انڈر ورلڈ والوں سے اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ گنڈے، بدماش اور خطرناک قاتل اس کے زیر اثر رہتے تھے۔ اس کے ذریعے طرح طرح کی واردات کرتے تھے اور ہزاروں لاکھوں روپے کماتے رہتے تھے۔ علی اس کے خیالات پڑ چکی تھی۔ ہندوستان میں بے روزگار مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب بے روزگاری پھیلتی ہے اور فاقہ کشی پر مجبور کرتی ہے تو پھر خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جرائم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہی ایک ایسا رستہ ہوتا ہے جہاں سے 3 وقت کی روٹی سے بھی زیادہ رقم ملتی رہتی ہے۔ کندن کپور نے ایسے مسلمانوں کا ہی گروپ بنایا تھا جو کبھی کشمیری مجاہدین بن کر بھارت سرکار کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے، شہر کا امن و امان برباد کرتے تھے اور یہ الزام دیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان سے آئے ہوئے مسلمان ہیں جو کشمیری مجاہدین بن کر بھارتی سرکار کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی قتل و غارت گری کی واردات ہوتی تھی تو ان مسلمانوں کا ہی نام آتا تھا اور مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ والے بھارتی سرکار سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایسی واردات کیا کرتے تھے۔ کندن کپور ان کا نمائندہ بن کر بھارتی کابرین سے مذاکرات کیا کرتا تھا اور کہتا تھا پاکستان کو ہم دنیا کے نقشے پر بھی برداشت نہیں کریں گے، ایک دن اسے ختم کر کے رہیں گے۔ اسی لیے ہم اپنے مسلمان اہلکاروں کے ذریعے ہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اشتعال انگیزی اور تخریبی کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کر کے اسے پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایک طرح سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو یہ تخریبی کارروائیاں جن سے جنتا کو اور سرکار کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان سے تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو بھی نقصان پہنچنے لگے گا۔ ان حالات میں بھارتی سرکار کسی حد تک ان کے دباؤ میں رہتی تھی اور ان کے چھوٹے بڑے مطالبات پورے کر دیا کرتی تھی۔ کندن کپور شیر کی طرح اکڑتا پھرتا تھا، کوئی پولیس اور انٹیلیجنس والا اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی الزام عائد کر سکتا تھا۔ اسے ایسی سہولتیں اور رعایتیں میسر تھیں کہ وہ خود کو اتر پردیش کا حکمران سمجھنے لگا تھا۔ اس نے علی سے کہا، درجنوں لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، تم اتنی اکڑ کیوں دکھاتی ہو؟ علی نے کہا، ان درجنوں لڑکیوں کو کوئی اور کام نہیں ہوگا اس لیے تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ مجھے گھومنے پھرنے کی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری لگا لو، میرے بازو میں آ جاؤ۔ وہ ایک کلب میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اس وقت علی 2 رئیسادیوں کے ساتھ تاش کھیل رہی تھی اور جان بوجھ کر ان سے ہارتی جا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھے جیتنا چاہتے ہو؟ جب میں چاہتا ہوں تو جیت کر ہی رہتا ہوں، تو پھر آؤ بیٹھو، تاش کی بازی جیت لو، میں ہار جاؤں گی، پھر تم داسی بنا کر جہاں لے جاؤ گے وہیں جاؤں گی، مجھے منظور ہے۔ اس نے دونوں رئیسادیوں کو ہٹایا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی نے کہا، ایسے نہیں، پہلے ایک کاغذ پر لکھو اور اس کلب کے معززین سے دستخط کراؤ۔ تم یہ لکھو کہ اگر ہار جاؤ گے تو میرے قدموں میں جھک کر فرش پر ناک رگڑو گے۔ میں کبھی کسی مرد کے سامنے نہیں جھکتا اور تم اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہو۔ مجھے جیتنے کے لیے یہ تو کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ تاش نہیں کھیلوں گی اور نہ ہی تم جیسے ڈر جانے اور میدان چھوڑ جانے والے سے بات کروں گی۔ تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ضرور ایک بازی کھیلوں گا، ایک نہیں 3 بازیاں کھیلی جائیں گی اور ہر بازی 50 لاکھ روپے کی ہوگی۔ ہارنے والا یا تو 1.5 کروڑ روپے ہارے گا اور مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، یا پھر 1.5 کروڑ کے ساتھ مجھے بھی حاصل کرے گا۔ اس نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، میں تمہیں حاصل کروں گا، میں تاش کا بازیگر ہوں، تم دیکھنا کہ کس طرح میں تمہیں جیت لوں گا۔ اس نے کاغذ پر لکھ دیا کہ اگر وہ ہار جائے تو 1.5 کروڑ ادا کرے گا اور اس کے قدموں میں جھک کر فرش پر ناک رگڑے گا۔ علی نے وہاں کے 5 معززین سے اس کاغذ پر دستخط کرائے، پھر تاش کی بازی شروع ہو گئی۔ کندن کپور نے کہا، پہلے میں پتے پھینٹوں گا۔ اس نے تاش کی گڈی اس کی طرف بڑھا دی، وہ پتے پھینٹنے لگا۔ اسے یہ گمان تھا کہ وہ بہت شاطر اور پتے باز ہے، الا بی بی سمجھ نہ پائے گی، جبکہ وہ اس کے اندر گھسی ہوئی تھی اور اس کے پھینٹنے کے انداز میں گڑبڑ پیدا کر رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تاش کے 52 پتوں میں سے کون سا پتا کہاں جا رہا ہے اور پھینٹتے وقت دوسری بار کہاں پہنچ رہا ہے۔
इस हिसाब से इसने 3-3 पत्ते अपनी और इसकी तरफ रखे। अपनी तरफ इसने 3 इक्के रखने चाहे, लेकिन आली के जेर असर आकर वो 3 इक्के इसके पास पहुंचा दिए और अपने पास 3 बादशाह रखे। क्लब के मौजूदीन इनके आसपास आकर खड़े हो गए और इनका खेल देखने लगे। फिर कुंदन ने कहा, अपने पत्ते उलट कर दिखाओ। पहले तुम एक पत्ता उल्टो, फिर मैं, हम बारी बारी पत्ते उलटते जाएंगे। कुंदन ने बड़े एतमाद से अपना एक पत्ता उलट कर दिखाया तो चौंक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इक्के की जगह बादशाह भी आ सकता है। हैरान रह गया। फिर दिल में सोचा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, मेरे पास बादशाह आया है तो इसके पास इक्का नहीं गया होगा। लेकिन अली ने एक पत्ता उलट कर दिखाया तो वो इक्का था। इसने परेशान होकर अपना दूसरा पत्ता देखा तो वो भी बादशाह था। तब वो समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है। जो 3 बादशाह इधर आ गए हैं और 3 इक्के उधर चले गए हैं। इसने बाकी 2 पत्ते उलट कर कहा, तुम अपने पत्ते दिखाओ। अली ने बाकी दोनों इक्के भी दिखा दिए। वो खेल देखने वाले तमाम अफराद खुशी से तालियां बजाने लगे। कुंदन ने तमाम पत्तों को समेट कर दोबारा फेंटते हुए कहा, तुम लकी हो, एक बाजी जीत गई हो, अब नहीं जीत सकोगी। वो इसके हाथ से गड्डी लेकर बोली, उसूल के मुताबिक मुझे गड्डी फेंटना चाहिए क्योंकि बाजी मैंने जीती है। वो गड्डी लेकर फेंटने लगी और पत्ते बांटने लगी। वो मायूस हो गया था क्योंकि वो अब कोई चालाकी नहीं दिखा सकता था। गड्डी उसके हाथ में होती तो उलट फेर कर सकता था। बहरहाल दूसरी बाजी भी हार गया। झुंझला कर बोला, तुम पत्ते चलाती हो, चालबाजी दिखा रही हो, तुम हार रहे हो तो मुझे इल्जाम दे रहे हो। यहाँ सब लोग मौजूद हैं और सब भी अपनी 2-2 आंखों से देख रहे हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम 2 बाजी हार चुके हो, अब तीसरी जीत भी लोगे तो तब भी तुम्हारी हार होगी, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मर्द के बच्चे हो तो मैदान में रहो और खेलते रहो। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ। अगर ये तीसरी बाजी जीत जाऊंगा तो फिर चौथी खेलूंगा ताकि 2 बाजियां जीत कर तुम्हारे बराबर हो सकूं। फिर हमारे दरमियान 3 बाजियां हो सकेंगी। वो बोली, मंजूर है। फिर बाजी शुरू हो गई। पत्ते फेंट कर बांटे गए। इसके बाद सबके सामने एक एक पत्ते को उलट कर दिखाया गया। कुंदन कपूर बुरी तरह मात खा चुका था। इनके पास और भी ज्यादा मौजूद अफराद की भीड़ लगती जा रही थी और सब तालियां बजा रहे थे और अली को गेम में जीत जाने की मुबारकबाद दे रहे थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर कुंदन के सामने आई और बोली, चलो उठो, मेरे कदमों में झुको और यहाँ नाक रगड़ो। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, तुम्हारा बाप भी मुझे किसी के कदमों में नहीं झुका सकता। इसकी बात खत्म होते ही अली ने एक उल्टा हाथ रसीद किया। वो लुढ़कड़ाता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की का हाथ हथौड़े की तरह होगा। मौजूदीन ने कहा, प्लीज लड़ाई झगड़ा न करें, इसने मेरे बाप तक पहुंचने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसे सजा दी है। अब इसे बाजी हारने की शर्त पूरी करनी चाहिए, नहीं करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एक ही हाथ खाने के बाद इसकी बाँछों से खून रिसने लगा था। नाक से भी लहू की धार बह रही थी। वो समझ गया था कि वो जबरदस्त है, इसे काबू करना मुश्किल होगा, लेकिन मर्दानगी चैलेंज कर रही थी कि एक लड़की से मार खाकर खामोश नहीं रहना चाहिए। वो तड़प कर खड़ा हो गया और चीख कर कह रहा था, हट जाओ, सब हट जाओ, खबरदार कोई हमारे दरमियान ना आए। क्लब के तमाम मेंबरान दूर हटने लगे। कुंदन तेजी से हमला करने के लिए इसकी तरफ आया तो अली ने घूमकर एक किक मारी। लात इसके मुंह पर पड़ी। वो लुढ़खड़ाकर दूर जा गिरा, चकरा कर रह गया। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि दूसरी लात सीने पर पड़ी। वो उछलकर एक मेज पर से गिरकर लुढ़कता हुआ फर्श पर आ गया। कुंदन के एक साथी ने समझ लिया कि ये ऐसे ही मार खाता रहा तो अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकेगा। इसने फौरन ही फोन के जरिए पुलिस को इतला दी। आला बीबी ने सबको मुखातिब करके और कागज दिखाते हुए कहा, ये उसकी तहरीर है और यहाँ आप सब लोगों की दस्तखत हैं। इससे कहें कि अभी मेरे कदमों में झुककर नाक रगड़े, वरना मैं इसे जिंदा नहीं जाने दूंगी। वो फर्श पर गिरने के बाद बैठ गया था, लेकिन फौरन ही वहां से उठ नहीं पाया था। तकलीफ से कराकर कमजोर सी आवाज में कह रहा था, तुम पछताओगी, बुरी तरह पछताओगी। तुम नहीं जानती हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया है, किसकी बेइज्जती कर रही हो। मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर जाऊंगा। थाना वहां से करीब ही था। फौरन ही इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ आ गया। इसने कुंदन कपूर को फर्श पर बैठे देखकर सल्यूट किया, फिर इसे उठाकर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, सर ये क्या हुआ, किसने ऐसा किया है? अली ने कहा, मैंने ऐसा किया है, मैं हैसियत में इससे कम नहीं हूँ। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले यहाँ के मौजूदीन से बात करो और इस कुत्ते की ये तहरीर देखो। इसने खुद लिखा है कि शर्त हारने के बाद मेरे कदमों में नाक रगड़ेगा और इसे ऐसा करना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुम्हें मारपीट के इल्जाम में अभी गिरफ्तार करता हूँ। क्लब के मालिक और मौजूदीन ने कहा, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम मिस नेहा के जमानती हैं, इसने मजबूर होकर ऐसा किया है। आप मिस्टर कुंदन कपूर को समझाएं कि उन्हें जुए के उसूलों के मुताबिक अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जुआ गैर कानूनी होता है, मैं ये तहरीर नहीं मानता। आप लोग मिस नेहा के जमानती हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। बाद में मिस्टर कुंदन कपूर जो चाहेंगे वो करेंगे। वो कुंदन कपूर को सहारा देकर बाहर ले जाने लगा। आला बीबी ने कहा, याद रखो कुंदन, आज तो बच गए हो, लेकिन मैं इस शर्त को जरूर पूरा कराऊंगी। तुम्हें मेरे कदमों में झुककर नाक रगड़नी होगी।
وہ جواب میں چیخنا چاہتا تھا، گالیاں دینا چاہتا تھا، لیکن سر بری طرح چکرا رہا تھا اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ پولیس انسپکٹر کے سہارے چلتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ انسپکٹر نے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، حکم دیں میں ایسی ہی چال چلوں گا، یہ کم از کم 6-7 برسوں کے لیے آہنی سلاحوں کے پیچھے چلی جائے گی، اس کا باپ بھی اسے چھڑوا نہ سکے گا۔ کندن نے ہانپتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں تدبیر ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم آج ہی اس پر عمل کرو۔ اعلیٰ بی بی خیال خوانی کے ذریعے ان کی باتیں سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ میں شانتا بائی اسپتال کا اور اس کے تمام کاروبار کا انچارج تھا۔ ان کے پلان کے مطابق اسپتال کے دواؤں کے سٹاک میں سے نشیلی دوا برآمد ہوتی تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا اور یہ الزام دیا جاتا کہ مریضوں کو نشیلی دوائیں ملا کر دی جاتی ہیں، اسی لیے وہ شانتا بائی اسپتال کے عادی ہو گئے ہیں اور وہیں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ شانتا بائی اسپتال میں ایک بہت بڑا ہال تھا جسے دواؤں کا گودام بنایا گیا تھا، وہاں اچھی خاصی مقدار میں دواؤں کا سٹاک رہا کرتا تھا۔ کندن نے اسپتال کے ایک ملازم کو بلا کر 10,000 روپے دیے اور کہا، اگر تم ہمارا کام کرو گے تو تمہیں 10,000 روپے اور ادا کیے جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم دواؤں کا ایک بڑا سا تھیلا لے جا کر گودام میں چھپا دو گے، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ بی بی نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں۔ میں نے دوسری صبح 11 بجے ڈی آئی جی آف پولیس کو اپنے دفتر میں بلایا، اس سے کہا، چند نامعلوم دشمن ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اسپتال کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نیک نامی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے دشمنوں کا سراغ لگایا جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں۔ ایسے ہی وقت وہ پولیس انسپکٹر میرے دفتر میں آیا اور ڈی آئی جی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، سر میں یہاں ایک بہت اہم کام سے آیا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں بولو، میں تمہیں بھی ایک ضروری کام کے لیے بلانے والا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، اس اسپتال میں مریضوں کو غیر قانونی دوائیں دی جاتی ہیں اور ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق اچھی بری دواؤں میں نشیلی دوا ملا کر دی جاتی ہے، مریضوں پر جلدی اثر کرتی ہیں اور مریض ان دواؤں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی یہ دوائیں بھی زیادہ فروخت ہوتی ہیں اور مریض بھی اسی اسپتال میں علاج کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ڈی آئی جی نے پوچھا، یہ تم اسپتال والوں پر الزام لگا رہے ہو یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ میں یہاں تلاشی کا وارنٹ لے کر آیا ہوں، ان کے دواؤں کے گودام کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ڈی آئی جی نے کہا، یہ اسپتال بہت نیک نام ہے، شانتا بائی کی بہت عزت ہے اور میں مسٹر دھرمویر کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ لوگ بہت ہی معزز اور شریف لوگ ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ تم ان کے گودام کی تلاشی لو اور ان کی دل آزاری کرو۔ میں نے کہا، نہیں جناب، آپ انہیں فرض کی ادائیگی سے نہ روکیں، اچھی بات ہے کہ تلاشی لی جائے گی اور ہم بے قصور رہیں گے تو ہماری نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ ڈی آئی جی نے کہا، چلو تلاشی لو، میں بھی وہاں موجود رہوں گا۔ میں ان کے ساتھ گودام میں آ گیا۔ وہ انسپکٹر 3-4 سپاہیوں کے ساتھ گودام کے شیشے میں آ گیا، جبکہ جانتا تھا کہ مخصوص تھیلا کہاں رکھا ہوا ہے۔ آخر وہ تلاشی لیتے لیتے اس تھیلے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، سر یہاں اس بیگ میں منشیات کا تھوڑا سا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے اس تھیلے کو اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے میز پر رکھا، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ نکالنے لگا۔ ان پیکٹ میں سفید رنگ کا سفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، سر یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب ہیروئن ہے اور ان میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار مریضوں کو دی جاتی ہے اور انہیں اس کا عادی بنایا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ایسی بکواس کرنے سے پہلے اسے کھول کر دیکھو کہ اس میں ہے کیا۔ اس نے ایک پیکٹ کو کھولا، پھر اسے چکھ کر دیکھا تو وہ ہیروئن نہیں تھی۔ ڈی آئی جی نے بھی چکھ کر دیکھا، پھر اسے کہا، تم بکواس کیوں کر رہے تھے، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لیبارٹری انچارج نے کہا، سر یہ ایک بہت اہم میڈیسن ہے، اسے مختلف دواؤں میں حل کیا جاتا ہے اور ہم اس میڈیسن کے لائسنس یافتہ ہیں۔ میں نے ڈی آئی جی سے کہا، میں آپ کے اس انسپکٹر کے خلاف ایکشن لوں گا، یہ ہمارے اسپتال کی نیک نامی پر دبا لگانا چاہتا تھا، پتہ نہیں کن دشمنوں میں سے ملا ہوا ہے، آپ اس سے گلوائیں تو یہ شاید سچ بول دے۔ ڈی آئی جی گرجنے برسنے لگا، اس سے پوچھنے لگا، سچ سچ بتاؤ کہ یہ کس کی سازش تھی، ورنہ میں تمہیں لائن حاضر کروں گا۔ میں نے انسپکٹر کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ سچ بولنے لگا، سر میں مجبور تھا، آپ جانتے ہیں کندن کپور صاحب کتنے وسیع رائے کے مالک ہیں، اگر ہم ان کا حکم نہ مانیں تو وہ ہمارا ٹرانسفر کسی دوسری جگہ کروا سکتے ہیں اور وہ ایسا دوسروں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ڈی آئی جی نے ڈانٹ کر کہا، لمبی بات نہ کرو، بتاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ بتانے لگا کہ کس طرح اسپتال کے ایک ملازم کو رشوت دے کر کندن نے ہیروئن کے پیکٹ کا تھیلا یہاں رکھوایا تھا۔ وہ واقعی ہیروئن کے پیکٹ تھے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں آ کر تبدیل کیسے ہو گئے۔ ایسے وقت کندن کپور وہاں تماشا دیکھنے آیا، اسے یقین تھا کہ مجھے ہیروئن کے دندے میں ملوث پا کر گرفتار کیا جا رہا ہوگا، لیکن وہاں تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ پریشان ہو کر پولیس انسپکٹر کا منہ تکنے لگا۔ انسپکٹر نے کہا، سر میں مجبور ہوں، میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سازش آپ نے کی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق مسٹر دھرمویر کو پھانسنے کی کوشش کی تھی اور اسپتال کو بدنام کرنا چاہا تھا۔ کندن کپور نے غصے سے کہا، تم بکواس کر رہے ہو، میں نے تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، مجھے بلا شانتا بھائی اسپتال سے کیوں دشمنی ہوگی، وہ تو میری ایک بزرگ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اگر پھر بھی یقین نہیں ہے اور مجھ پر شبہ ہے تو جاؤ میرے خلاف قانونی کارروائی کرو، میں تم سب سے نمٹ لوں گا۔